بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگر کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے اس کو نماز سکھائی جاتی۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز سکھائی جاتی اور فرض بھی جو ہے وہ نماز ہوئی ہے سب سے پہلے۔ تو نماز کے بارے میں ہمیں فکر مند بھی ہونا چاہیے اور نماز کو ٹھیک ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ہے کہ دوسرا بتائے کہ آپ نے فلاں غلطی کی ہے، یہ بتانا بھی سنت ہے، اور پھر سن کر اس کو اس پہ عمل کرنا اور اپنی نماز کو ٹھیک کرنا، یہ بھی دین ہے۔ لیکن ایک ہے کہ اپنی نماز کو خود دیکھا جائے، میں ٹھیک نماز پڑھ رہا ہوں، جب آدمی کھڑا ہو اپنے پاؤں کو دیکھے، میرے پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہیں اور رکوع اور سجدہ اور قومہ اور جلسہ صحیح کیا جائے، سلام پھیرا جائے تو وہ مسنون طریقے سے، یعنی کاندھے کی طرف اس طرح دیکھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ایک طرف سلام مقتدی جو ہے وہ پھیرے تو دائیں طرف جتنے فرشتے ہیں اور جتنے بھائی ہیں سب کو سلام کی نیت ہے۔ اگر امام کے پیچھے ہے تو پھر امام کے بالکل جو پیچھے ہوتا ہے وہ دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے امام کی بھی نیت کر لے۔ امام صاحب نور الرضا میں ہے، جو فقہ کی کتاب مسائل کی کتاب ہے، امام صاحب جب سلام پھیرے تو وہ فرشتوں کی بھی اور مقتدیوں کی بھی اور جنات کی بھی نیت کر لے، جو مسلمان جنات بھی آ کر پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی بھی نیت کر لے۔ بعض لوگ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تشہد میں تو یہ انگلیاں ایسے آگے رکھی ہوتی ہیں، یہ گھٹنے جو ہیں اس پہ آگے لٹکائی ہوتی ہیں، نہیں، یہ پورے جو ہیں یہ قبلہ کی طرف ہوں، بالکل بند بھی نہیں، ویسے بس رکھ لیجئے یہ پورے، بلکہ اس پر وعید بھی سخت ایک آئی ہے، علماء نے بیان کی کہ آگے لٹکا لینا۔ اسی طرح جب سجدے میں جائے تو بعض مٹھیاں اس طرح کی ہوتی ہیں اور کسی کی کوئی حالت بلکہ نہیں، بالکل جو ہے وہ قبلہ کی طرف انگلیاں، کوشش کی جائے نماز میں ہلا جلا نہ جائے اور بالکل ساکت کھڑا ہو۔ پھر جب نماز ہماری ٹھیک ہو جائے گی تو امید ہے بقیہ زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ نماز میں آدمی اٹھتے بیٹھتے جو کھڑا جب ہوتا ہے، قومہ جلسہ ہے، تو جب ٹھیک کرے گا تو اس کا بیر کا اٹھنا بیٹھنا بھی امید ہے ٹھیک ہو جائے گا، کوشش ہے۔ اور پھر یہ نماز ایک ایسا عمل ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے حیائی سے بھی روکتی ہے، بری حرکتوں سے بھی روکتی ہے، تو اس میں عزت ہے۔ آدمی بے حیائی نہیں کرے گا تو حیا والا ہوگا، برائی نہیں کرے گا تو نیکی والا ہوگا، تو حیا والا اور نیکی والا معاشرے میں عزت پاتا ہے۔
اگر تو بے حیائی پہ اتر آئے اور منکرات میں مبتلا ہو تو معاشرہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اس میں عزت بھی ہے۔ تو نماز کے ذریعے بقیہ زندگی بھی درست ہوگی، آدمی برائی سے بچے گا۔ تو یہ کوشش ہے، ساری عمر کوشش کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے، ایک صحابی نے نماز جلدی جلدی پڑھی، آپ کے پاس آ گئے، فرمایا جا تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ۔ تو پھر دوبارہ گئے، نماز پڑھ کر آئے، پھر سلام کیا، فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، جا دوبارہ پڑھ کیا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سکھا دے۔ تو آپ نے پھر اس کو طریقہ بتایا سارا نماز کا، قرآن پاک پڑھنا ہے، اس طرح رکوع کرنا ہے، اور قوما جلسہ بتایا، سجدہ۔ تو یہ ہے، اگر کوئی بتا دے کہ بھئی یہ نماز اس طرح تو غلطی کر رہے، تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی نماز کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور اس کا شکریہ ادا ہو کہ اس نے مجھے نہیں پتہ چلا۔ ورنہ کوشش کی جائے کہ ہر عمل میں آدمی اپنے آپ کو دیکھے، کیا میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو جب ٹھیک عمل ہوگا تو اس کا اثر بھی طبیعت پہ بڑھے گا۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری نمازوں کو ٹھیک فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔